بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراکرم کا تاج محل ناول بائی نمر احمد کی یہ ایپیسوڈ نمبر 16 ہے۔ وہ زندہ ہے، خدا کے لیے اسے بچا لو، وہ زندہ ہے، اسے پکارو، وہ آنکھیں کھولے گا۔ مینیجر بلال نے مڑ کر اسے دیکھا، ہیڈ فون کی طرف اشارہ کیا، پہن لو، جو اس کی گود میں پڑا تھا۔ اسے سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، گہرا سیاہ اندھیرا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، پلکوں کی اد کھلی درازوں سے نیلا آسمان جھانک رہا تھا۔ وہ کسی چیز میں لیٹی ہوئی تھی اور کچھ لوگ اس چیز کو حرکت دے کر کہیں لے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نہیں کھول رہی تھیں، وہ چیخ چلا رہی تھی، تم نے اسے مار دیا، اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ پتہ نہیں کسی پر چلا رہی تھی، سوئی کی نوک اسے چبھی، پھر گہرا اندھیرا اور غنودگی تھی۔ کوئی اس کے پاس، بہت پاس تھا، دھیمی خوبصورت آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، کوئی اس کے بہت قریب تھا، اس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ گرم سانسوں کی تپش سے اسے گردن پر محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ کسی ہسپتال کا کمرہ تھا، سفید بستر، سفید چھت، سفید ساڑی میں نرسیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے دائیں طرف دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس بیٹھا تھا اب وہ وہاں نہیں تھا، وہ بستر پر اکیلی تھی۔ ہیپی سیکنڈ برتھ ڈے ڈاکٹر پریشے، دوسری زندگی مبارک ہو ڈاکٹر پریشے۔ اس نے دیکھا، پاس ہی آرمی یونیفارم میں کرنل مبارکباد دے رہے تھے۔ تھینک یو سر۔ اس کو اپنا گلا بیٹھا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اسے زکام بھی تھا۔ کیسی ہیں لٹل بریو گرل؟ بالکل ٹھیک۔ اس کے جسم میں اب کہیں درد نہیں تھا۔ اس نے خود پر نظر ڈالی، سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، نفسیاتی جھٹکا تھا جو ظاہر ہے کسی ساتھی کے مر جانے پر ہوتا ہے۔ اس کی کلائی سوجی ہوئی تھی، چھوٹے موٹے زخم بھی تھے۔ کسی ساتھی کے مر جانے کے الفاظ پر چونک گئی۔ میں بے ہوش تھی۔ کیا؟ کتنی دیر؟ 3 دن تک۔ آج 25 اگست میم، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ 3 دن میں کیسے بے ہوش رہ سکتی ہوں؟ آپ کو بے ہوش رکھنا پڑا، مینیجر بلال نے بتایا۔ سیم فرینڈ ان راکاپوشی اینڈ رائڈ؟ وہ سانس نہیں لے پائی۔ آپ کے انکل آنٹی، ایک کزن اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے؟ تو میں کدھر ہوں؟ آپ گلگت CMH میں۔ آپ کو شاید یقین نہیں آپ زندہ بچ گئیں۔ آپ کا ماؤنٹین کلائمبنگ تاریخ کا۔ پلیز میرے کزن کو بلا دیں، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ اس نے ان کی بات کاٹی اور آرام کرنے کا کہہ کر باہر نکل گئے۔ ڈیڈ، وہ کسی کی بات کر رہے تھے۔ افق نہیں ہرگز۔ اس کو آخری منظر یاد آ گیا، افق کا چہرہ، بند آنکھیں، ڈھلکتی گردن۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ہلکی سی آہٹ ہوئی، نشا اندر داخل ہوئی۔ کیسی ہو پری؟ وہ اس کے پاس آ کر بولی۔ نشا، افق کیسا ہے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکی سی جنبش سے بولی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی پری، شکر تمہارے ہاتھ پاؤں فروسٹ بائٹ سے بچ گئے۔ نشا، میں نے تم سے کچھ پوچھا، افق کیسا ہے؟ وہ زور سے بولی۔ اس کا اپنے قدم برف پر کھڑے لگ رہے تھے۔ ابھی نشا نے کچھ کہے گی اور نیچے کچی برف پھٹ جائے گی۔ تم آرام کرو پری، ہم پھر بات کریں گے۔ تمہاری طبیعت؟ نشا، خدا کے لیے بتاؤ افق کیسا ہے؟ کوئی جیسے اس کے جسم سے جان نکال رہا تھا۔ نشا چپ کھڑی، وہ بول کیوں نہیں رہی تھی؟ پریشے کا دل گھبرانے لگا۔ خدا کے لیے بتاؤ، وہ اسے بچانے گئے تھے کہ نہیں؟ میرا دل پھٹ جائے گا۔ نشا نے سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہے۔ پریشے نے سر تکیے پر گرا کر شکر کیا۔ وہ لوگ عرصہ کی بات کر رہے تھے۔ نشا نے کہا، مگر کیا؟ وہ سانس روک کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر وہ چلا گیا۔ چلا گیا؟ کہاں؟ واپس ترکی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، نہیں رکا۔ اس نے کہا، میں نے پری سے وعدہ کیا تھا، میں نے بولا بھی تھا میں ماما پاپا انکل سے بات کروں گی، مگر وہ چلا گیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا پری، اس کے ساتھ وعدہ کر کے۔ پھر کیا کرتی؟ اس کے اندر جیسے بہت زور سے کچھ ٹوٹا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اچھا ہوا چلا گیا، میں اس کے لیے پاپا کو دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ کب گیا؟ اس نے رندی آواز میں پوچھا۔ کل جانے سے پہلے تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ اس کی ٹانگ کافی خراب تھی مگر ضائع ہونے سے بچ گئی۔ ہاتھ پیر فروسٹ بائٹ تھے مگر ضائع نہیں ہوئے تھے۔ تم جاتے اس کی شکل دیکھتی تمہارا دل پھٹ جاتا۔ تم نے اسے توڑ دیا۔ وہ کتنا شکست زدہ لگ رہا تھا، دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی زندہ دل افق ہے جس کے ساتھ دن رات سوات میں گزارے تھے۔ وہ کبھی ایسا نہیں تھا پری، تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ اسے یاد آیا، بے ہوشی میں بھی افق کی تپش زدہ سانسوں کو محسوس کیا تھا، اس کی لمس، اس کو چھونا، مگر کیا کہہ رہا تھا وہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس بارے میں ڈاکٹر احمد فون پر بتایا تھا افق کو، انہوں نے بیس کیمپ میں اتارا تھا۔ وہ کل گلگت آیا تھا، مجھے ملا اور اسلام آباد کی فلائٹ سے گیا شام کو۔ سیف بھائی کو تمہاری پھپھو نے اپنے طریقے سے بتایا، پاپا کو بھی تم بے فکر رہو، کوئی نہیں پوچھے گا۔ سیف بھائی کو بھی نیوز پیپر سے پتہ چلا کہ ان کی تنگ نظری کو تم جانتی ہو، پاپا نے سب ہینڈل کر لیا۔ انہیں افق کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، عرصہ کی ڈیتھ کے اثرات تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔
عرصہ کے والدین وہ آئے، افق سے ملے، افق نے انہیں اس کا ادھورا ناول لکھا دے دیا جس کا اختتام خوشگوار ہونے والا تھا، مگر شاید اب نہیں ہو۔ میں جانتی ہوں عرصہ ہماری کہانی لکھ رہی تھی، وہ دھیرے سے بولی۔ مجھے حیرت ہے افق اتنا زخمی سب سے ملتا پھر رہا ہے اور میں بے ہوش، اس لیے کہ وہ ارسٹک نہیں تھا۔ نشا ہنسی، وہ ہنسی بھی نہیں۔ 12ویں چوٹی، جمعہ 26 اگست 2005۔ ہیلی کاپٹر سبز گھاس پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے بال سنوارے اور برآمدے سے میں نکل آئی۔ اس کا کیچر گھر میں تھا۔ اسے گلگت سے اسلام آباد ہیلی کاپٹر میں جانا تھا۔ کرنل فاروق جا رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ ہیلی کاپٹر کے پاس مینیجر بلال کھڑا تھا۔ ہیپی سیکنڈ برتھ ڈے میم، وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ اس میں کتنا غلط سمجھ رہی تھی وہ اسے بھول گئے ہوں گے، مگر انہوں نے بلایا نہیں تھا، وہ اسے وقت پر بچانے آ گئے تھے۔ میں نے اپنے ریسکیو کی ویڈیو دیکھی تھی آج، مجھے مینیجر خالد نے دکھائی۔ بہت امیزنگ کام کیا آپ نے، اتنا مشکل ریسکیو کیسے کر لیا آپ نے؟ میں اب تک شاکڈ ہوں۔ ارے میم، جو کیا اللہ نے کیا، پاک فوج نے بس ہمت کی۔ ویسے امید ہے اب آپ مجھے شکریہ نہیں کہیں گی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ دراصل میں پریشان ہو گئی تھی۔ آپ بیس کیمپ سے اچانک کیوں گئے تھے؟ میم ہم فیول کے لیے گئے تھے اور ہنزا باہر 3 دن موسم ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جیسے ہی آسمان صاف ہوا ہم آ گئے۔ مگر آپ نے افق ارسلان کو ہیلی کاپٹر میں کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ اچھا خاصا بڑا ہیلی کاپٹر تھا۔ اس نے سامنے کھڑے ہیلی کاپٹر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ وہ نہیں ہے جس نے آپ کو ریسکیو کیا تھا، آپ کو ٹھیک سے یاد نہیں، لاما تھا۔ اس میں ہم افق ارسلان کو کیسے بٹھاتے؟ وہ تو بالکل مچھر تھا۔ کون ارسلان؟ نہیں میڈم، ہماری ہیلی لاما مچھر ہوتا ہے۔ وہ ہنسا۔ وہ زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتا، 3 سے زیادہ بندوں اس میں نہیں بیٹھ سکتے۔ کرنل زبیر اور میجر عاصم نے اپنی گلہری اپنے اسکوائر سے ارسلان کو ریسکیو کیا۔ اس دفعہ راگا پوشی پر ہم نے 2 ہیلی کاپٹر بھیجے تھے، جیسے بلتورو پر ریسکیو آپریشن کرتے ہوئے بھیجے تھے۔ پریشا نے غور سے سبز رنگ کے ہیلی کاپٹر کو دیکھا۔ ہاں، یہ وہ مچھر تو نہیں لگ رہا تھا۔ ارے میم، اسے کچھ مت کہیں، یہ مائنڈ کرے گا۔ وہ ہنس دی۔ میجر بلال، یہ ہیلی کاپٹر ہے، جیسے وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ انسان نہیں ہے۔ جناب، یہ شیر جوان ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے سبز رنگ کی دھات کو تھپکی دی۔ اینی ویز میجر بلال، میں میجر عاصم سے مل نہیں سکی، ان کو میری طرف سے شکریہ کہہ دیجیے گا۔ روجر میم۔ پھر یکدم بولا، ہاں میجر عاصم آپ کا پوچھ رہے تھے، شاید کوئی چیز تھی آپ کی ان کے پاس؟ نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، خدا حافظ، ایک دفعہ پھر شکریہ۔ وہ بات کاٹ کر ہیلی کاپٹر کے کھلے دروازے سے اندر چڑھ گئی۔ میجر بلال نے اب قدرے الجھ کر کچھ کہنا چاہا، شاید اسے کوئی الجھن تھی، مگر پریشے کو علم تھا وہ کوئی قیمتی شے چھوڑے نہیں جا رہی۔ وہ جو کھو چکی تھی، اس کے بعد اگر کچھ رہ بھی گیا تھا تو اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اندر بیٹھ گئی۔ میجر فاروق تیار ہی تھے، سو دروازہ بند کر دیا۔ ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہونے لگا۔ اس نے ہیڈ فون کانوں پر چڑھا لیے۔ شور نسبتاً کم ہو گیا۔ وہ کھڑکی میں چھوٹے ہوتے گلگت اور دور ہوتے پہاڑوں کو دیکھنے لگی، جن کے درمیان بڑی تمکنت اور غرور سے پربتوں کی دیوی کھڑی تھی۔ تھینک یو راکا پوشی۔ اس نے چمکتی دیوار کو کس بات کا شکریہ ادا کیا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دور دور تک پھیلے یہ پہاڑ تھے جن کی پیشانیوں جھک کر آسمان چوم رہا تھا۔ وہ واقعی عظیم پہاڑ تھے اور ان کے درمیان میں کراکرم کا تاج محل کھڑا تھا، جس کی سفید مرمری دیواروں پر محبت کی ایک خاموش داستان لکھی تھی۔ وہ بلا شبہ آگرہ کے تاج محل سے زیادہ سفید اور خوبصورت تھا۔ اس نے ایک آخری نظر کراکرم کے کوہستانوں پر ڈالی۔ الوداع کراکرم، الوداع ہمالیہ، مجھے تم عظیم چوٹیوں کی قسم، میں زندگی میں پھر کبھی تم ظالم پہاڑوں میں نہیں آؤں گی۔ اس نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں مون لیں۔ کتنے دنوں بعد آج اس کی کمر کے پیچھے برف نہیں تھی۔ تو یہ تھا کہانی کا اختتام۔ آخر اس موڑ پر آ کر کراکرم کی پری اور کوہ پیما کی کہانی بالآخر ختم ہو گئی۔ وہ بند آنکھوں سے افسردگی سے مسکرائی۔ لیکن کراکرم کی پری اور کوہ پیما کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ محبت جیت ہوتی ہے، مگر یہ ہار جاتی ہے، کبھی دل سوز لمحوں سے، کبھی بیکار رسموں سے، کبھی تقدیر والوں سے، کبھی مجبور قسموں سے محبت ہار جاتی ہے۔ اسلام آباد واپسی پر اسے اس بندے سے لیکچر ملا جسے اس کو توقع تھی۔ پھپھو ندا مامو مانی سب سے بڑا
سب سے بڑھ کر سیف سے۔ تمہیں اندازہ ہے تمہاری زندگی ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے؟ وہ اسے کتنی دیر کوہ پہ ماں کی ہلاکت اور نقصانات بتاتا رہا تھا جس پر وہ سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ آخر اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ پریشا نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ کے لیے میری زندگی اہم ہے یا میں آپ کی زندگی ہوں؟ سیف کچھ بول نہ سکا۔ اگر آپ کا لیکچر ختم ہو گیا ہو تو اب میں جاؤں؟ پریشے، تم آئندہ پہاڑوں کا نام نہیں لوگی، کلائمبنگ جیسی فضول سپورٹ میں حصہ نہیں لوگی اور میری ہر ای میل کا جواب دو گی، ہاں یا نہ؟ تو میں یہ باتیں سن چکی ہوں، جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ میز پر پڑے کاغذ فائل میں جوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیف اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اس کی سرد موہری محسوس نہ کرتا، مگر وہ اس کی سب باتوں کو اپ سیٹ ہونا سمجھ رہا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ پرس اٹھائے باہر چلی گئی۔ پاپا آج ہی پہنچے تھے، یہ پریشے کو بعد میں پتہ چلا۔ انہیں معلوم ہوا تھا، مگر جانے کیوں عرصہ کی موت کے سبب وہ پریشے کی ذہنی حالت محسوس کرتے کچھ نہیں پوچھا، کوئی باز پرس نہیں کی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ اخبار میں انہوں نے خبر پڑھ لی تھی، مایا ناز کلائمبر افق ارسلان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اہمیت نہیں دی، جیسے وہ خود پہلے پڑھ کر اہمیت نہیں دیتی تھی۔ پاپا اس معاملے میں بہت حساس تھے، چونکہ وہ سلامت واپس آ گئی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، مگر وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ وہ زندگی بھر اتنی خاموش اور الگ تھلگ نہیں تھی۔ پھپھا نے دیکھا تو یقین نہیں آیا، یہ وہی پریشا ہے جو 15 اگست کو ہنزا گئی تھی۔ اس کی گوری رنگت ماند پڑ گئی تھی، وزن 20-22 پاؤنڈ کم ہو چکا تھا۔ سب کیا سمجھ رہے تھے، کوئی اصل بات نہیں جان پایا، اصل مرض نہیں پتا تھا۔ پریشا جہانزیب کو عشق ہو گیا تھا۔ منگل 6 ستمبر 2005۔ اس روز ندا آپا آئیں تو اسے اپنے گھر لے گئی۔ کسی اور وجہ سے یا چھٹی کی وجہ سے سیف گھر پر ہی تھا۔ اسے ندا آپا کے ساتھ آتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی جس سے پریشا کو نفرت تھی۔ کیسی ہو پری؟ وہ اس کا سر سے پیر تک جائزہ لے کر مسکرایا۔ پریشا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ سیف، آپ کو نہیں لگتا اب میں بڑی ہو گئی ہوں؟ آپ کو مجھے پورے نام سے پکارنا چاہیے۔ اس کی بات پر سیف ہنس پڑا، مگر اس کی پیشانی پر پڑے بل دیکھ کر اسے خاموش ہونا پڑا۔ آپا آپ بھی سن لیں، آئندہ پریشا کو پری نہیں کہنا۔ وہ خاموشی سے سیف کو دیکھتی رہی، جیسے اسے اس مذاق پر ہنسی نہیں آئی۔ او پری آئی ہے۔ پھپھو بھی کمرے سے باہر نکل آئیں، آج تو فریش لگ رہی تھی۔ جی پھپھو، بس ڈائٹ تھوڑی ہیلدی رکھی ہے۔ وہ بیٹھ گئی۔ ندا آپا، آج تو فریش لگ رہی ہو۔ جی پھپھو، بس ڈائٹ تھوڑی ہیلدی رکھی ہے۔ وہ بیٹھ گئی۔ ندا آپا اندر سے بری سے سامان والے شاپر اور ڈبے اٹھا لائیں۔ سیفی بتا رہا تھا تم نے پمز میں جاب شروع کر دی ہے؟ جی پھپھو، کب سے جا رہی ہو؟ چند دن ہوئے ہیں۔ اسے اب اس تفتیش سے الجھن ہو رہی تھی۔ خیر سے کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ اس کو وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے کن آنکھوں سے سیف کو دیکھا جو بہت دھیان سے اس سوال کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنی تنخواہ بتائی۔ ہاں یہ اچھی ہے، ویسے بھی بیٹا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے شانہ بشانہ کام کرے، وہ بھی تو اس کے لیے کماتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ شادی کے بعد بھی ملازمت کرتی رہے، اور نہیں تو کیا۔ اچھا پری، یہ دیکھو، یہ جناب سپر سے فرینچ ویلویٹ کا لے آئی ہوں، پورے 5000 کا ہے۔ انہوں نے نیوی بلو ویلویٹ پر فیروزی ستاروں والا دوپٹہ سامنے پھیلایا۔ وہ قدرے بے دلی سے وہ سارا سامان دیکھتی رہی۔ سیف بھی ساتھ بیٹھا کپڑوں کے بارے میں، دکانداروں کی بے ایمانی کے بارے میں مسلسل تبصرہ کر رہا تھا، جیسے عموماً عورتیں کرتی ہیں۔ ان کی کلاس بدلی تھی، لیکن اس کلاس میں رہنے کا سلیقہ ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ دفعتاً اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے موبائل نکال کر روشن اسکرین کو دیکھا، وہاں کوئی غیر شناسا سا نمبر سے میسج آیا تھا۔ اس نے میسج کھولا۔ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ آپ فارغ ہیں؟ میسج رومن اردو میں تھا تاکہ لکھنے والے کی جنس واضح ہو۔ اس نے خوف سے اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ جب سے موبائل کمپنیوں نے نرخ سستے کیے تھے، ایسے میسیجز اور غیر شناسا نمبر سے کال آتی رہتی تھی۔ دنیا جہان کے فارغ اور لوفر لڑکے ایسے کام کر کے لڑکیوں سے دوستی کی خواہش مند ہوتے تھے۔ اس نے ہاؤ آر یو لکھ کر جواب بھی نہیں دیا اور موبائل رکھ دیا۔ کس کا میسج تھا؟ سیف نے پوچھا۔ پاپا کا۔ اس نے یہ کہنے سے اعتراض کیا کہ کسی نے ایس ایم ایس کے بارے میں پوچھنا غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اچھا یہ والا دیکھو، وہ بریزے کا ہے۔ انہوں نے بازو پر ایک اور ہلکا سا گرین کپڑا پھیلایا۔ وہ ہوں اچھا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اسی اثنا میں روشان اور سنی جانے کہاں سے وارد ہو گئے۔ ماما دیکھیں، سیفی ماموں ہمارے لیے مناپلی لائے ہیں۔ روشان مناپلی کا گتا گارڈ اور گوٹ ماں کو دکھانے لگی۔
بھلا اتنے چھوٹے بچے یہ گیم کھیلیں گے؟ ندا آپا نے کہا۔ پریشے کو بے اختیار کچھ یاد آیا۔ رات کی تاریکی، جلتے الاؤ سے اڑ کر گم ہوتی چنگاریاں، لکڑیوں کے چٹکنے کی آواز، ماہوڈنڈ کے خاموش پانیوں پر چڑھتی چاندنی کی تہ، دور دور تک پھیلا سبزہ زار۔ اس نے سر جھٹکا۔ اس کو مزید وہاں بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا ڈیوٹی ٹائم ہے، ڈاکٹر وسطی بہت خفا ہوں گے، مجھے جانا ہوگا۔ بہانہ اسے سوجھ گیا تھا۔ پیر 12 ستمبر 2005۔ جیولری شاپ کا شیشے کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی۔ سیف اس کے عقب میں تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی شوکیس کے سامنے سیٹوں کی ایک لمبی قطار میں سے ایک کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھا سیلز مین پروفیشنل خوش اخلاقی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جی میڈم۔ سیلرز میں کے پیچھے والی دیوار شیشے سے ڈھکی ہوئی تھی، چمکتے شیشے کی دیوار۔ اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے سر جھٹکا اور آئینے میں ایک نظر خود پر ڈالی۔ لمبے اور سیدھے بالوں کو آدھا باندھ کر اس نے کیچر لگایا ہوا تھا، قیمتی پتھروں سے مزین کیچر، جس کا دوسرا نگار ڈھیلا تھا۔ کیچر سے چند لیٹیں نکل کر اس کے گالوں کو چھو رہی تھیں۔ چند دنوں سے کھانے پینے کی احتیاط سے اس کا چہرہ خاصا تر و تازہ ہو گیا تھا اور گال بھرے بھرے لگ رہے تھے۔ سیف اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کو دیکھ کر دور بیٹھا ادھیڑ عمر نثار لپک کر ان کی طرف آیا۔ جی سیٹھ صاحب، کوئی یونیک چیز دکھائیں ہماری ہونے والی دلہن کو شادی کے لیے۔ اس کو سیف کا متعارف کروانے کا انداز برا لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ سنار سیٹھ جھٹ سیاہ مخملیوں ڈبیوں کے سے سجے چمکتے دمکتے سونے کے سیٹ شوکیس میں رکھنے لگا۔ دوسرا لڑکا اس کی مدد کر رہا تھا۔ پریشے ایک ایک کر کے ہر سیٹ کو مسترد کرتی رہی۔ اسے اس سب میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ وہ تو پاپا اور پھپھو نے کہا تھا کہ وہ سیف کے ساتھ اپنی پسند کی شاپنگ کر رہے تو وہ چلی آئی۔ سیف نے بہت سے ڈبے کھلوائے۔ وہ جیولری کو اچھی طرح سے جانتا تھا، یقیناً وہ پہلے یہاں آتا رہا تھا۔ ندا آپا کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی تو سیف اتنی مہنگی جیولری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ یقیناً وہ پچھلے چند برسوں میں یہاں آتا رہا تھا، جانے کتنی عورتوں کے زیورات دلوانے۔ شاید اسی لیے اس نے دکاندار پر واضح کیا تھا کہ وہ لڑکی اس کی ہونے والی بیوی ہے، سو وہ محتاط رہے۔ ایک لمحے کو بھی اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ جیولر سے سیف کے چکروں کے متعلق پوچھے۔ اسے سیف اور اس کے افیئرز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر پاپا جانتے بوجھتے اپنی آنکھیں بند کر رہے تھے تو وہ بھی اپنی آنکھیں اور دل کب کا بند کر چکی تھی۔ یہ فیروزی پتھر والا تو بہت اچھا ہے، یہ لے لو۔ اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے بالوں پر لگایا ہوا کیچر اتارا، سیاہ آبشار کمر پر چہرے پر گرتی چلی گئی۔ آپ کے پاس اس طرح کا کوئی دوسرا پتھر ہوگا یا آپ اس پتھر کو جوڑ دیں؟ یہ کسی بھی لمحے اکھڑ جائے گا۔ پریشے نے کیچر شوکیس پر رکھتے ہوئے دو رنگے پتھر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ بالکل گرنے والا ہے، اس کیچر کو پھینک دو، میں تمہیں نیا لے دوں گا۔ سیف نے لاپرواہی سے کیچر اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہا، جسے چیتے کی تیزی سے پری نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ ہاتھ مت لگائیں اسے، یہ بہت قیمتی ہے، سمجھے آپ؟ کسی متاع عزیز کی طرح اسے مٹھی میں بند کیا۔ پریشے نے سیف کو غسیلی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ اس کے رد عمل پر شرمندہ رہ گیا۔ پریشے تم، اس نے آہستہ آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ میں گاڑی میں بیٹھ رہی ہوں، آپ کو آنا ہے تو آ جائیں، نہیں تو میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ بالوں کو پوری طرح کیچر سے جکڑ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کھٹ کھٹ چلتی گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکل گئی۔ سیف جیولر سے معذرت کرتا کچھ حیران اور کچھ دبے دبے غصے کے ساتھ اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ جیولرز نے استحضائیہ انداز میں سر جھٹک کر ساتھ والے لڑکے کو بتایا، بیگم صاحبہ شادی پر خوش نہیں ہیں۔ چھی چھی، لڑکا دانت نکالنے لگا۔ جیولر پھر سے اپنی سیٹ سنبھال کر رجسٹر پر جھک گئی، جبکہ لڑکا شوکیس رکھے زیورات کے مخملی ڈبیاں بند کرنے لگا۔ منگل 13 ستمبر 2005۔ وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آل اوور بازو پر لپٹا سٹیتھوسکوپ پاکٹ میں گھسایا، جلدی جوتوں کی سٹریپس بند کی، بالوں کو اسی طرح کیچر میں جکڑا اور پرس کندھے پر ڈال کر باہر نکل آئی۔ گاڑی کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے نشا کو گیٹ سے اندر آتے دیکھا۔ تم ہسپتال جا رہی ہو؟ وہ اس کی تیاری کو عجلت بھرے انداز کو دیکھ کر پہچان گئی تھی۔ ہاں، کوئی کام ہے؟ وہ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے کھڑی ہونے لگی۔ میم، آپ کے جہیز کی شاپنگ کرنی ہے، آپ کو ممی بلا رہی ہیں۔ اوہو نشا، مامی کی چوائس بہت اچھی ہے، وہ خود کر لیں گی، تم ہیلپ کروا دینا، تمہیں ان کی پسند ناپسند کا علم تو ہے۔ مگر اب ہم جوتے لینے جا رہے ہیں، تمہیں ہی جانا ہوگا۔ یار، ادھر پنڈی اسلام آباد سے کہاں جوتے اچھے ملتے ہیں، اور میرے پاس بہت جوتے ہیں۔ اچھا تم رہنے دو، میں لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس نے فکر مندی سے گھڑی دیکھی۔ بیوقوف، لینے تو پڑیں گے، آخر شادی تمہاری ہے۔ اس کے چہرے پر سایہ سا گزر گیا۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی دروازے پر۔
پری وہ اس کے پاس آ گئی. اگر فیصلہ کر لیا ہے تو کمپرومائز کرنا سیکھو. سیف جیسا بھی ہے اسے قبول کرو اور دل سے کرو. ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی. دل تو دور قراقرم کے پہاڑوں میں رہ گیا. اب تو یاد بھی نہیں کس جگہ کھویا تھا اسے. کوئی فون، کوئی خط، کوئی رابطہ نہیں کیا اس نے. وہ جانتی تھی نشا کس کی بات کر رہی ہے. میں نے اسے فون نمبر دیا کب تھا؟ ای میل احمد کی وائف کی آئی تھی. میں نے جواب نہیں دیا. مجھے ترکی کے واسیوں سے رابطہ نہیں رکھنا. وہ سر جھٹک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کر لیا. کھلے شیشے پر جھکی پریشا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا. خوش رہا کرو پری، ورنہ لوگ جان جائیں گے. جاننے دو اس نے انگیشن میں چابی گھمائی. نشا پیچھے ہو گئی. اس نے گاڑی باہر نکال لی. ہاتھوں کی لکیروں میں کیا تلاش کرتے ہو؟ ان فضول باتوں میں کس لیے الجھتے ہو؟ جس کو ملنا ہوتا ہے بن لکیر دیکھے ہی زندگی کے رستوں پر ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر کہاں بچھڑتا ہے. یہ اسی دن کی بات ہے جب اسے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا، جہاں زیب صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی. وہ آفس سے جلدی گھر آ گئے. جیسے ہی گاڑی سے نکلے ان کی حالت بگڑ گئی تھی. وہ اپنے سب کام چھوڑ کر بھاگم بھاگ وہاں پہنچی. جب گھر پہنچی مبانی نشا پہلے ہی موجود تھے اور پاپا وہ اس کے آنے سے پہلے جا چکے تھے. اس کے ملنے کا انتظار بھی نہیں کیا. اسے نہیں معلوم وہ کتنے دن کھائے پیے روتی رہی. اس کے بہت غم تھے. کس کس کا ماتم کرتی. اس نے اپنی پہلی اور آخری محبت کو جس کے لیے چھوڑا وہ دنیا میں اسے تنہا چھوڑ کر چلے گئے. وقت 6 سال پھر پیچھے چلا گیا جب کسی نے سر پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا تھا. کھوکھلے دلاسے، جھوٹی تسلیاں آج بھی دے رہے تھے. اس نے بہت لوگوں کو پاپا کے سراہنے بیان کرتے دیکھا. ان میں ندا آپا بھی تھیں اور پھپھو بھی. وہ سب کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور جانچ رہی تھی. ان کے آنسوؤں کی حقیقت کو سمجھتی تھی. وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس بھری دنیا میں پاپا کا دکھ تھا وہ خود تھی. اس کی زندگی میں 2 لوگ تو تھے، 2 ہی مرد، ایک پاپا اور ارسلان. ایک پہلے چھوڑ گیا اور دوسرا اب. وہ پھر سے اکیلی رہ گئی تھی. وقت کا کام ہے گزرنا. وہ گزرتا گیا روک کر یا ہنس کر. بھلا وقت کہاں ایک سا رہتا ہے. سو پریشا جہاں زیب کی زندگی کا بھی وقت گزر رہا تھا. جس دن اس نے بہت ماتم کی جیسے اب زندگی ختم ہو گئی ہو. چند دن مگر گزرتے دنوں کے ساتھ اس نے خود کو سنبھال لیا. وہ پھر کمزور ہو گئی تھی. بولنا ہنسنا ترک کر دیا تھا. زندگی کو بہتی راہوں میں چھوڑ دیا تھا. اب اتنے بڑے بنگلے میں رہ کر کیا کرتی. شادی تو جہاں زیب صاحب کی وفات سے فی الحال ملتوی ہو گئی تھی. اس نے ماموں سے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا. ویسے ماموں اسے اکیلے کہاں رہنے دے رہے تھے. اس نے سوچنے سے پہلے لے آئے تھے. چند دن اس نے بند کمرے میں گزار لیے. پھر ایک روز نشا اس کے پاس آئی. سمجھانے لگی زندگی میں غم آتے رہتے ہیں. صبر کا تو نہیں کہہ سکتی مگر خود کو سنبھالو. میں کوشش کر رہی ہوں. میری مانو تو ہسپتال پھر سے جوائن کر لو. ہاں یہی سوچ رہی تھی کہ مصروف رہوں گی تو صبر آ جائے گا. وہی زبردستی مسکرائی. پری اب تم زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو. نشا بہت آرام سے بول رہی تھی. جو جیسے ہو رہا ہے ہونے دو. نشا مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں. پاپا نے میرے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا. اس لیے مجھے مزید کوئی فیصلہ نہیں کرنا. مجھے سیف قبول ہے کہ کہنے سے قبل اس کا مطلب سمجھ کے پریشا نے کہا. نشا احتجاجاً کچھ کہنے لگی مگر پھر اس قصے کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا. پریشا بھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی. اس نے ہسپتال جانا شروع کر دیا. حالات معمول پر آنے لگے تھے. اس کو انتظار تھا نشا پھر کوئی اس بارے میں بات کرے گی مگر اس نے نہیں کی. ماموں ممانی نشا کی محبتوں کے قرض اٹھائے وہ زندگی گزار رہی تھی. اسے شاید صبر آ گیا تھا یا پھر سمجھوتا کر لیا تھا. جمعہ 30 ستمبر 2005. وہ ہسپتال اپنے کمرے میں بیٹھی تھی. سامنے والی نشست پر ایک عورت اور ایک 9 لڑکی اس کی طرف دیکھ رہے تھے. وہ تیز تیز پینسل چلا رہی تھی. جیسے وہ سیدھی ہوئی کاغذ اس عورت کو دیا. بچی کی خوراک کا خیال رکھے. یہ ویسے بھی کم عمر ہے. گھر جا کر کام نہیں کرواتے رہنا. عورت نے شکریہ ادا کیا اور سہمی ہوئی بچی سب سن رہی تھی. سستا سا زیور پہنے. اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بجی. اس نے فائل کو اس کے صفحے پلٹتے ہوئے مصروف انداز میں ہیلو کہا. ڈاکٹر پریشا جہاں زیب بات کر رہی ہیں؟ جی. مردانہ اور غیر شناسا سی تھی آواز. اس نے کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا. پنڈی سرکاری ہسپتال نمبر تھا. جی بات کر رہی ہوں. آپ کون؟ ڈاکٹر صاحبہ میں رائزنگ پاکستان سے بول رہا ہوں. ہم آپ کو اپنے شو میں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئی پروڈیوسر بات کر رہا تھا. اچھا مگر کس سلسلے میں؟ آپ کو ابھی 1 ہفتہ پہلے راکا پوشی سے ریسکیو. سوری مجھے کوئی انٹرویو نہیں دینا. وہ کہہ کر فون بند کر کے دوبارہ فائل دیکھنے لگی. چند لمحوں بعد گھنٹی دوبارہ بجی. اس نے نمبر دیکھا. وہی 9 سے شروع ہونے والا. جی ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ کو انٹرویو کے لیے بہت اچھا
رونگ نمبر، میں وہ پریشا جہانزیب نہیں ہوں، بائے اس نے کال کاٹ دی۔ اسی لمحے پھر گھنٹی بجی، اس نے نمبر دیکھا بھی نہیں اور فون کان سے لگا کر غصے سے بولی، جی فرمائیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر پریشا، اس بار آواز مردانہ رعبدار تھی۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو یاد ہوگا آپ کو راکا پوشی سے پاک آرمی نے گناہ کر دیا، پاک آرمی سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، میں بچ کر زمین پر آ گئی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں اگلی بار بچ کر آنے کی غلطی نہیں کروں گی، اب مجھے کال مت کیجیے گا۔ کھری کھری سنا کر کال منقطع کر دی اور موبائل رکھ دیا۔ اتنے دن ہو گئے پھر بھی لوگ بھولے نہیں ابھی۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے نگاہ کیلنڈر پر پڑی جو اسے سعد بک بینک سے مفت ملا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی جانے کے لیے کیلنڈر کے صفحے پلٹے، وقت نے اسے اکتوبر میں لا کھڑا کیا۔ وہ جو چیز بھول جانا چاہتی تھی نہ جانے کیوں کالی بلی کی طرح اس کا راستہ روک لیتی تھی۔ اس نے کیلنڈر اٹھا کر دراز میں ڈالا اور کھڑی ہو گئی۔ اس کا موبائل ابھی تک آف تھا۔ 13ویں چوٹی، ہفتہ 8 اکتوبر 2005۔ سفید دودھ سے بھری برف پر دراڑیں پڑ رہی تھیں، دراڑ کے نیچے برف سلیب ہو کر بشیب میں گرنے لگی، ہر سو برفیلی سفید دھول میں۔ افق کہیں گم تھا، وہ چلا کر افق کو پکار رہی تھی، وہ کہیں نہیں تھا، ارد گرد کے پہاڑوں سے کہکے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں چہرے کو چھوا، وہ بستر پر تھی، راکا پوشی میں نہیں تھی، اپنی آرام گاہ میں تھی۔ اس نے چہرے کو دوپٹے سے صاف کیا، چند منٹ لگے خود کو نارمل کرنے میں، وہ خوف زدہ کرنے والا خواب اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، 8:45 ہونے والے تھے۔ اوہ خدایا، مجھے تو 8 بجے تک ہسپتال پہنچنا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، بالوں میں کیچر لگائے، الٹے سیدھے جوتے پہنے 5 منٹ میں باہر آ گئی۔ مومانی اور نشا سامنے نظر آ رہی تھیں، ماموں شاید آفس جا چکے تھے۔ اس نے دیکھا ٹیبل پر ناشتہ نہیں۔ اس نے جلدی سے فریج سے دودھ کا ڈبہ نکال کر منہ سے لگایا ہی تھا کہ اسے یاد آیا آج تو روزہ ہے۔ اسے خود پر ہنسی بھی آئی اور شرمندگی بھی۔ اس نے واپس فریج میں رکھ دی اور زمین زور سے ہلی۔ اس کے ہاتھ سے جوس دودھ کا ڈبہ گر گیا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قریبی میز کو مضبوطی سے تھام لیا۔ زمین نے زوردار جھٹکے دیے اور سکوت چھا گئی۔ مجھے خواب اور چکر بہت آنے لگے ہیں، خود کو کوسنے لگی، پیکٹ اٹھا کر فریج میں رکھا، پرس اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کا جواب دیر سے آنے پر ڈاکٹر واسطی کے سوال کے جواب سوچ رہی تھی۔ ہسپتال میں معمول کا رش تھا۔ وہ تیزی سے سامنے آنے والے ڈاکٹر واسطی کی طرف بڑھی۔ وہ سر میں آنے ہی والی تھی کہ میری کار، ٹھیک ہے آپ جلدی سے ایمرجنسی میں جائیں، وہ جلدی سے بول کر آگے بڑھ گئے۔ وہ حیران تھی، سر نے ڈانٹا کیوں نہیں؟ وہ ملٹری تو سامنے ٹی وی اسکرین پر نظر پڑی کی نیوز فلیش تھی، جس سے اسے علم ہوا کہ چند منٹ قبل اس کا سر نہیں ٹکرایا تھا۔ ایک حشر برپا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنے گھنٹوں سے مریضوں میں گھری تھی، ایک ٹانگ ایمرجنسی میں تو دوسری جنرل وارڈ میں۔ زخمیوں کو لانے کا سلسلہ کئی گھنٹوں تک تھا، بلکہ اب تو کشمیر سے بھی زخمی لائے جا رہے تھے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے تمام ہسپتال بھرے ہوئے تھے۔ ہر چند منٹ بعد اسٹریچر پر زخمی لائے جا رہے تھے، کوئی خون میں لت پت، کوئی جسمانی اعضاء سے محروم، تو کسی کا چہرہ مسخ ہو کر سیاہ ہو چکا تھا۔ عجیب منظر تھا۔ یہ صرف مارگلا ٹاورز تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ کشمیر کے چناروں تک یہ قیامت خیز ہلاکت ہو گئی تھی۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، باغ، وادی نیلم، وادی جہلم، گڑھی دوپٹہ، گڑھی ہیدیکل، بانا، کاڑھا اور ایسے نام والے بہت سے شہر اور گاؤں جو آدھے پاکستان نے زندگی بھرے تھے۔ سیاستدان اور وزیر کا تو مارگلا ٹاور کے ملبے پر کھڑے ہو کر تقریر کر کے اور فوٹو بنوا رہے تھے، مگر ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ تھی۔ جانے کتنی دیر بعد وہ ذرا رک کر سیدھی کرنے کو کمرے میں کی ایک طرف رکھے صوفے پر جا کر بیٹھی تو قریب بیٹھے کسی ڈاکٹر کا فقرہ کانوں سے ٹکرائے۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ اس کا یکدم پارا ہائی ہوا۔ گناہوں کی سزا تو اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں، بجائے اس کے ادھر بیٹھ کر دوسروں کو نصیحت کرنے کے۔ تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، تم سے نہیں۔ غصے سے کہہ کر وہ اٹھی اور تیز تیز قدموں سے چلتی راہداری کا موڑ مڑتے ہوئے کسی سے ٹکراتے بچی۔ سوری میں اسی بگڑے موڈ میں سوری کرتے کرتے وہ رک کر اس نوعمر لڑکی کو دیکھنے لگی جس سے وہ ٹکرانے والی تھی۔ بہت جانی پہچانی شکل تھی۔ ڈاکٹر پریشا کیسی ہیں آپ؟ اس نے آستینیں کوہنیوں تک چڑھا رکھی تھی اور غالباً مریض کو مارگلا ٹاور سے لانے میں رضاکانہ طور پر مدد کر رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم وہی ہو نا جس کے ابا کے بارے میں آپ نے پیش گوئی کی تھی کہ انہیں ترقی ملے گی، جبکہ وہ پچھلے ہفتے ریٹائر ہو گئے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا،
تو مجھے تو حسیب نے کہا تھا، وہی بڑا امپریس تھا جنرل صاحب سے، میں تو نہیں تھی۔ ظاہر ہے ان جیسا ذہن کو کمانڈ ڈراپ ڈی کو کبھی نہیں ملا۔ اچھا ہٹو راستے سے، وہ رکھائی سے کہہ کر اس کے ایک طرف سے نکل کر آگے بڑھ گئی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا اس وقت تک جب تک وہ راہداری کے آخری سرے سے آگے غائب نہ ہو گئی، پھر سر جھٹک کر خود ہی مخالف سمت میں ہو گیا۔ بدھ 12 اکتوبر 2005۔ کچھ پتہ چلا تمہارے کزن کا؟ فرح ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے اس نے فون کان سے لگائے پوچھا۔ فرح اس کی کولیگ ڈاکٹر تھی اور 18 اکتوبر کے زلزلے کے بعد اکٹھے کام کرنے کے باعث دونوں میں اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ نہیں یار، ان کا اپارٹمنٹ دوسرے فلور پر تھا اور مارگیلا ٹاورز کے دوسرے فلور پر تو 8 فلورز گر پڑے ہیں۔ اچھا میں نے تمہیں فون اس لیے کیا تھا کہ مظفر آباد میں پیرامیڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے۔ میں نے 2 لیٹیز کر دیا ہے۔ تم چلو گی؟ نہیں میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے تم جاؤ گی کیسے؟ آرمی ہیلی کاپٹرز پر آئے اور کیسے؟ آرمی ہیلی کاپٹرز پر اور کیسے؟ روڈز تو ابھی تک بلاک ہیں، لینڈ سلائڈنگ بھی خاصی ہوئی ہے۔ چلو پھر بات ہوگی۔ پریشا نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا اور جلدی جلدی تیار ہو کر باہر نکل آئی۔ رات 3 بجے وہ آ کر سوئی تھی، سو آج دیر سے آنکھ کھلی۔ السلام علیکم پھپھو۔ ماموں آپ ابھی تک آفس نہیں گئے؟ پھپھو بھی ماموں کے ہمراہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ وہ یکا یک دونوں کو مخاطب کر کے بولی، بس نکلنے لگا ہوں۔ تم نے سحری نہیں کی؟ بس اٹھ نہیں سکی مگر نیت کر لی تھی۔ وہ اپنی ازلی لاپرواہی سے بولی۔ ماموں واقعی جانے ہی والے تھے، سو اٹھ کر چلے گئے۔ وہ مروتاً کچھ دیر پھپھو کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تو ظاہر ہے اب بھائی کی وجہ سے لیٹ ہی کریں گے، مگر تیاری تو بہرحال کرنی ہے۔ میں پٹیالہ والوں سے دونوں سیٹ اٹھانے جا رہی ہوں، تم بھی ساتھ چلو۔ پھر آگے مہندی کا پسند کرنا ہے، وہ تو خود ہی پسند کرنا۔ اب مجھے کیا پتا آج کل کی لڑکیوں کی پسند کا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ میں تمہیں لینے ہی آئی تھی، انہوں نے وضاحت کی۔ کس کے لیے پھپھو؟ ملک پر آفت ٹوٹی ہوئی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مہندی کے جوڑے کی پڑی ہے۔ اسے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ تو ٹھیک ہے مگر زلزلہ ہم تو نہیں لائے، یہ دکھ سکھ تو چلتے رہتے ہیں، اب ان کے لیے اپنی خوشیاں بھی حرام کر لیں۔ پھپھو کو اس کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ دکھ سکھ چلتے نہیں رہتے، دکھ تو آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں۔ جانے کتنے بوڑھے اور بچے اس زلزلے میں جان ہار گئے۔ فرض کریں ہم تب بھی خوشیاں مناتے اگر ان مرنے والوں میں میں یا سیف ہوتے۔ خدا نہ کرے سیف کیوں ہوتا؟ وہ دہل کر بولی۔ پریشا انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ انہوں نے صرف سیف کا نام لیا تھا، انہیں صرف سیف پیارا تھا، یہ نہیں خدا نہ کرے تم اور سیف کیوں ہوتے۔ وہ کسی گنتی میں بھی نہیں تھی، کم از کم پاپا کا کفن تو میلا ہونے دیا ہوتا پھپھو۔ وہ بیزاری سے کہہ کر باہر نکل آئی اور پھر کتنی دیر کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ شاید اس دنیا میں کسی کے لیے اہم نہیں تھی سوائے اس شخص کے جو اسے قراقرم پر یکتا تھا، جس نے محبت بھی کی تھی اور اظہار بھی کیا تھا۔ ہسپتال کے سارے راستے وہ روتی آئی تھی اور پھر ہسپتال پہنچ کر اس نے فوراً ڈاکٹر فرح کو ڈھونڈا۔ تم مظفر آباد جا رہی ہو نا؟ تو پھر مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ اس نے فرح کو ملتے ہی اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ سنا دیا، وہ جو سارے راستے کرتی آئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر ابھی چلو، فرح نے مصروف سے انداز میں کہا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ آج پھر ایک دفعہ ان پہاڑوں میں واپس جا رہی تھی جن کی شکل نہ دیکھنے کی قسم اس نے کھائی تھی۔ 3 ماہ قبل وہ پھپھو اور ندا آپا کے لگائے زخموں کی نجات کے لیے پہاڑوں پر گئی تھی۔ آج پھر اس نے فرار حاصل کرنے کا وہی طریقہ سوچا تھا۔ جمعہ 14 اکتوبر 2005 مظفر آباد۔ وہی بارشوں کا موسم، وہی سردیوں کی شامیں، وہ دل ربا گھاٹیاں، وہ سانس لیتی خوشبو، وہی موڑاتی سڑکیں، وہی پرسکون جگہ ہے فرق بس ذرا سا۔ وہ گزشتہ موسم میں میرا ہمنوا تھا، جانے اب وہ کہاں ہے، جانے وہ کہاں ہے۔ وہ ایک اسکول کی عمارت کے نیچے کھڑی تھی، اس کی پشت پر سبزہ زار جس کے آخری کنارے پر کھڑے ہیلی کاپٹر کے پروں کی گڑگڑاہٹ اس احاطے میں موجود 200 لوگوں کے کان پر ہاتھ رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چھت کے ٹوٹے ٹکڑوں کے نیچے جانے کتنے بچے زندہ تھے۔ ریسکیو رضاکار اور فوج مسلسل اسکول کا ملبہ اٹھا کر بچے نکال رہی تھی۔ وہ دور کھڑی خاموشی سے دیکھ رہی تھی، کیچر میں لگے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کسی بچے کو اسٹریچر پر ڈال کر 2 فوجی
जवान कैंप में ले जा रहे थे। मुड़कर स्ट्रेचर पर मौजूद मासूम बच्चे को देखती रही। हेलीकॉप्टर की जानिब से कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म में मलबूस एक आर्मी ऑफिसर तेजी से 2 जवानों को आवाज दे रहा था। मैंने कहा था कि 10 से 20 किलो वाले पैकेट बनाने हैं इजी ड्रॉप के लिए, मगर इन्होंने बोलते बोलते वो यकलक रुककर परीक्षे को देखने लगा। परीक्षे ने एक सरसरी निगाह इस पर डाली और वापस मुंह इमारत की जानिब मोड़ लिया। इसे कैप्टन का इंतजार था जिसके साथ जिसको मेडिकल कैंप जाना था। थोड़ी देर बाद इसे एहसास हुआ कि वो स्मार्ट ऑफिसर अभी तक इसे ही देख रहा है। इसने मुड़कर देखा, वो अब परी की जानिब इशारा करके कैप्टन से कुछ पूछ रहा था। कैप्टन चंद लम्हों बाद वो वहां से चला गया। वो ऑफिसर फिर इसे देखने लगा। वो परीक्षे के लिए कतन अनजान था। वो अगर किसी आर्मी वाले को जानती भी थी तो वो वही 2 थे जिन्होंने इसे राकापोशी से रेस्क्यू किया था। वो इन ऑफिसर में से नहीं था। जब कैप्टन बशीर आया वो इसके हमरा वहां से जाने लगी। कैप्टन बशीर ने इसका तारुफ वहीं मुजफ्फराबाद में हुआ था। वो बहुत सादा, मुअद्दब और ऊंचा लंबा था। इसका बाप फौज में सूबेदार था और इसका गांव का तीसरा लड़का था जो फौज में गया था और इसी बात का फख्र था। परीक्षा वहां आर्मी के फील्ड अस्पताल में ही रह रही थी। बशीर इस दौरान इसकी हर मुमकिन मदद कर रहा था। इत्तेफाक से इसे एक दिन परीक्षा ने अपना लियाज़ान ऑफिसर कहा तो डॉक्टर फराह निहायत हैरत से बोली, क्या मतलब? कुछ नहीं, यह माउंटेन क्लाइंबर्स और पाकिस्तान आर्मी का आपस का मजाक है। वो हंसकर बोली और फिर काम में मगन हो गई। इससे ज्यादा वो किसी से फ्री नहीं होती थी। सुनो कैप्टन बशीर, ये आदमी मेरे बारे में क्या कह रहा था? इसके हमरा चलते हुए परीक्षा ने पूछा। आपका नाम वगैरह पूछ रहे थे, मैंने बता दिया। अच्छा, जाने कौन था? इसने लापरवाही से शाने उचकाए। 262। वैसे मैडम मैं नहीं जानता ये कौन थे। एवरिशन के थे शायद। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। लंबी वजाहत से बचने के लिए वो बोली तो कैप्टन बशीर फौरन खामोश हो गया। ये सिविलियन डॉक्टर्स बहुत मूडी थे, वो अंदाजा कर चुका था। जुम्मा 21 अक्टूबर 2005। कितना खराब हो रहा है जख्म। ओ गॉड, वो बड़बड़ाते हुए बच्चे की पट्टी खोलने लगी। इसका घर मसमार हो गया था। वो 18 अक्टूबर को ही निकाली गई थी, मगर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के तौर पर इसका जख्म चाय की पत्ती से बंद किया था जो अब इसे खराब कर रही थी। इधर बाग में भी सब लोगों के जख्म इसी तरह बंद किए गए थे जो बेहद नुकसानदेह थे। खैर इसने वो करते भी क्या, वो अब जख्म साफ करते हुए अफसोस कर रही थी। वो कल ही बाग से वापस आई थी। वहाँ रोज तकरीबन 150 मरीज देखती थी जो 6-6 किलोमीटर सफर करके कैंप तक पहुंचते थे। जाने कितने दिनों से इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वो इस वक्त मुजफ्फराबाद के नीलम स्टेडियम में नस्ब फील्ड अस्पताल के एक खेमे में थी। इसके सामने और इसके दाएं तरफ चंद और मरीज भी बैठे थे। दफातन कैप्टन बशीर खेमे का कपड़ा हटाकर अंदर आया। मैडम, वैक्सीन आ गई है। इसने पैकेट इसकी मेज पर रखा। परीक्षा ने सर उठाकर इसकी तरफ हैरत से देखा। इतनी जल्दी? अभी तो कहा था। ये दरअसल यूनिसेफ के जो डॉक्टर्स थे वो लाए हैं। साथ में हाई एनर्जी बिस्किट भी हैं। अच्छा, और स्कूल का पूरा मलबा हटा? तकरीबन ब्रिटिश टीम आई हुई है। वो सर झटक कर काम में मसरूफ हो गई। ब्रिटिश यूनिसेफ जाने कितने गैर मुल्की आए हुए थे। एकदम इसने चौंक कर सर उठाया। कैप्टन बशीर, वो जाने लगा था, इसकी आवाज पर जाते जाते पलटा। यस मैम। आपने कहा बहुत से गैर मुल्की आए हुए हैं। तुर्की से कोई नहीं आया? इसने बज़ाहिर सरसरी सा पूछा। जी आया है। वो हैरत से एक पल को साकिन हो गई। कौन? वो सांस रोके इसकी जानिब जवाब की मुंतजिर थी। मैडम, तैयब एर्दोगान आया था शौकत अजीज के साथ, कल पूरे इलाके का दौरा किया। इसके एसाब ढीले पड़ गए। अच्छा। वो फिर से बच्ची के जख्म पर झुक गई। कैप्टन बशीर ने बाहर जाने के लिए खेमे का पर्दा उठाया, तब परीक्षा ने इसे फिर से पुकारा। सुनो कैप्टन। वो खेमे का कपड़ा हाथ में लिए रुक कर इसकी बात सुनने लगा। अगर तुर्की से कोई आए तो मुझे बताना। जानने की उम्मीद पर इसने कह डाला। किसी ने आना है क्या? नहीं, आना तो नहीं है। आना तो किसी ने नहीं है। वो दासी से सर झटक कर बच्चे की पट्टी करने लगी। कैप्टन बशीर कुछ ना समझते हुए बाहर निकल गया। खेमे का कपड़ा इसके पीछे हिलता रह गया।